الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ رسولوں پر ایمان میں ایک اہم سلسلہ، ایک انتہائی اہم عنوان ختم نبوت۔ ختم نبوت کو بھی علماء نے عقیدے کے باب میں داخل کیا ہے۔ کس باب میں داخل کیا؟ یعنی ہر مسلمان کا یہ ایمان، یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے لوگوں کو خبر دینے کا معاملہ ختم، آسمان سے وحی آنے کا سلسلہ ختم، اور سلسلے نبوت کو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے ساتھ ہی وحی کا آنا بند ہو گیا۔ یہ بات ہر مسلمان کو ماننا چاہیے، اس پر کامل اور مکمل پختہ یقین رکھنا چاہیے۔ جو آدمی اس کے خلاف دعویٰ کرے گا وہ اللہ کا بھی منکر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلانے والا ہوگا۔ سمجھ میں بات آئی؟ جو شخص ختم نبوت کا عقیدہ نہ رکھے، کیا مطلب؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، یہ نہ مانے تو وہ اللہ کا بھی منکر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی منکر۔ اللہ کا کیسے منکر؟ وہ تو اللہ کی عبادت کرتا ہوگا نا، اللہ کا کیسے منکر؟ ہاں، اللہ نے قرآن میں صاف بتلا دیا، ابھی جیسے آگے دلائل آئیں گے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ تو ایک دم واضح آیت ہے، اشارے وغیرہ میں تو بہت ساری جگہوں پر ہے، تو اب اللہ کے اس حکم کو نہ ماننے والا ہوا۔ تو یہیں پر اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، ہم کسی آدمی کی نماز، کسی کے روزے سے دھوکے میں بھی نہ رہیں۔ عقیدے کا صحیح اور درست ہونا بھی انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اس پر قرآن، حدیث، اجماع امت، ہر اعتبار سے صاف اور واضح دلیلیں موجود ہیں۔ آئیے قرآن مجید کی دلیل پر غور کریں۔ جیسے ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ احزاب آیت نمبر 40، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمام نبیوں کا خاتم بنا کر، ختم کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں صاف اعلان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سابقہ انبیاء کے سلسلے نبوت کا اختتام ہے، لہٰذا آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئیں گے اور نہ کوئی رسول آئیں گے۔ قرآن مجید کی آیت سورہ احزاب آیت نمبر 40 شروع اسلام سے لے کر آج تک مفسرین اکرام نے اس کا یہی مطلب سمجھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اس کا دوسرا معنی بیان کرتا ہے تو اس معنی کو ہرگز لیا نہیں جائے گا۔ کسی دھوکے میں نہیں پڑنا۔ بعض دفعہ شیطان کسی کو کیسے دھوکے میں ڈالتا ہے، اللہ کی مہربانی، اس کے فضل و توفیق سے سعودیہ میں آنے سے پہلے بھی دعوت کا کام وہاں چلتا تھا، اور جب چھٹیوں میں جاتے ہیں تو بھی اللہ رب العالمین اس میں مصروف رکھتا ہے۔
تو ایک چھٹی میں جب ہم تھے تو ایک دیہات کے بارے میں خبر ملی کہ وہاں پر قادیانی، یہ جو احمدی مسلمان کہے جاتے ہیں، وہاں وہ چھائے ہوئے ہیں، وہاں ان کی مسجد بنی ہوئی ہے۔ تو اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہاں گئے۔ جانے کے بعد گاؤں کے لوگوں کو بٹھایا، عقیدہ ختم نبوت کو سمجھایا۔ اب ان کی ایک دلیل کیا ہے؟ دیہات کے وہ عوام جن کو پڑھنے لکھنے کا بھی شعور نہ ہو، دین کی بنیادی معلومات بھی نہ ہو، تو اب بیچارے کیا کریں گے؟ جو چیز ان کے سامنے نظر آئی اور اسے حق سمجھایا گیا، یعنی جو چیز دکھا کر ان کو سمجھایا گیا کہ یہ حق ہے، اسی کو انہوں نے حق مان لیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تحقیق کرے انسان۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں کچھ لوگ آئے اور ہمیں سمجھائے، ہماری ٹکٹیں وغیرہ لگا کر ہم کو، ہمارے بچوں کو لے کر گئے، وہاں تو دیکھا ہم بہت ہزاروں لوگ موجود ہیں، اور تم کہتے ہو کہ یہ غلط عقیدہ ہے۔ کیا غلطی کو ماننے والے اتنے ہو سکتے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آئی بات آپ کو؟ ان کا کوئی سالانہ اجتماع، کن کا؟ قادیانیوں کا۔ تب وہ ان کا اجتماع جو ان کے مرکز میں ہو رہا ہے، تو وہاں ہزاروں لوگ شریک ہوئے ہیں۔ تو اب یہی ان کو ہزاروں کی تعداد میں نظر آنا دلیل ان کے سامنے ہو گئی، اور تو اور بغیر کسی خرچے کے ان سب کو لے جایا گیا، ان کے بچوں کو لے جایا گیا، اور ان کے بچوں کو وہاں کے مدرسوں میں پڑھایا جانے لگا۔ تو بھلے نماز کی تعلیم دے رہے ہیں، روزے کی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت جو انتہائی اہم عقیدہ ہے، اس میں دراڑیں پڑ گئیں، اس میں خرابی آ گئی۔ لیکن ان کو کیا نظر آ رہا ہے؟ وہی حق نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں اس طرح کے دھوکوں میں نہیں پڑ جانا۔ حق جو قرآن و سنت میں ہے۔ یہ بات میں نے کہاں سے نکالی؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے جو واضح طور پر بتلا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے اس سلسلے نبوت کو ختم کرنے والے آخری نبی ہیں، یہی تفسیر شروع اسلام سے آج تک مفسرین اکرام کرتے آئے ہیں۔ اب اگر کوئی اس تفسیر سے ہٹ گیا تو اس کا وہ خیال، اس کی وہ بات درست نہیں ہوگی، اور اس کو وہ لوگ کسی اور طریقے سے سمجھا کے ثابت کرنا چاہیں تو اس دھوکے میں نہیں پڑیں گے۔ یہ تو قرآن کی ایک دم واضح آیت تھی، لیکن خود قرآن مجید میں عقلی اعتبار سے بھی کئی دلیلیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر وہ آیات جن میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تمام لوگوں کے لیے عام قرار دیا گیا، تو یہ آیت بھی دلیل بنتی ہے کہ جب آپ کی رسالت میں عمومیت ہے، پوری کائنات والوں کے لیے ہے، تو پھر اب نبی آنے کی ضرورت ہی کیا باقی ہے؟ عقلی اعتبار سے ایسا بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں اللہ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، سارے لوگوں سے خطاب ہے۔ جب اے لوگوں کہا، سارے ملک والے آ گئے، سارے رنگ و نسل والے آ گئے، ساری زبانیں بولنے والے آ گئے، اور اسی طرح سے مسلمان بھی، یہود بھی، نصارہ بھی، ہندو بھی، دنیا میں کوئی کسی دھرم کو ماننے والا ہو، کسی دھرم کو نہ ماننے والا ہو، سارے انسان اس میں آ گئے۔ لیکن اس کے باوجود پھر اللہ نے تاکید بھی فرمائی، کیا؟ یا ایھا الناس،
انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم تمام کی طرف۔ اسی طرح عقلی اعتبار سے ایک اور دلیل، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شریعت بھیجا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے۔ یہ بات تو معلوم ہے نا آپ لوگوں کو، سورہ حجر میں اس کا بیان ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو، اس قرآن کو، اس شریعت کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیا تو پھر اب کسی نئی کتاب، کسی نئی شریعت کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ قرآن سے دلیل ہے لیکن عقلی دلیلیں بھی ہیں۔ اسی طرح ایک اور انداز اس بات کو لوگوں میں پختہ کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے اور اس عقیدے کو ان کے دلوں میں اچھی طرح مضبوط بسانے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، وحی کا سلسلہ ختم، اب کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں۔ ایک تو صاف آیت سنا دی سورہ احزاب کی اور دو عقلی دلیلیں بھی دی۔ کیا تھی پہلی عقلی دلیل؟ اتنی جلدی بھول جاتے ہیں یارو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سب لوگوں کے لیے۔ دوسری عقلی دلیل، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری۔ تیسری عقلی دلیل، وہ آیات قرآن مجید کی جن میں یہ بیان ہوا ہے کہ قرآن ہر اس شخص پر حجت ہے جس تک یہ پہنچ جائے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ انعام آیت نمبر 19 میں فرمایا، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، میری طرف یہ قرآن وحی کے ذریعے بھیجا گیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے میں تم کو ڈراؤں، اور اسی طرح میں ڈراؤں ان لوگوں کو بھی وَمَن بَلَغَ، میرے سامنے میری زندگی میں جو لوگ بھی ہیں میں ان کو اس قرآن کے ذریعے ڈراؤں، اور ان لوگوں کو بھی جن تک یہ قرآن پہنچے۔ تو یہ آیت بھی عقلی اعتبار سے دلیل بنتی ہے اس بات کی کہ جب یہ قرآن ہر ایک کے لیے اور اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو شرک سے ڈراتے ہیں، شرک کے نتیجے میں جو جہنم میں جانا پڑے گا اس سے ڈراتے ہیں، گناہ کے کاموں سے ڈرا کے رکھتے ہیں، گناہ جہنم میں جو لے جائے گا اس جہنم سے، عذاب سے ڈراتے ہیں، تو اب پھر کسی وحی کی، کسی نبی کی، کسی اور شریعت کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اگر غور کریں تو اور بھی بہت ساری اس طرح کی عقلی دلیلیں خود قرآن مجید سے ہمیں مل سکتی ہیں، لیکن آخری ایک بڑی اہم بات بتا کر میں حدیثوں سے کچھ دلیلوں کے بیان کرنے کی طرف بڑھتا ہوں۔ قرآن مجید میں کچھ ایسی آیتیں بھی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء گزرے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، ان سے بھی عہد و پیمان لیا۔ کس چیز کا؟ کس چیز کا؟ کہ آپ کے بعد جو نبی آئیں گے ان نبیوں کو تم بھی مانو گے، جیسے سورہ آل عمران کے اندر ہے، تم کو جو ہم نے کتاب دی، حکمت دی ہے، اب تمہارے بعد جو نبی آئیں گے ان کو ماننا یہ بھی تمہارے اوپر ضروری ہے۔ اقررتم واخذتم علی ذالکم اصری،
تو تم نے مانا اور عہد و پیمان کیا، تو سارے انبیاء کرام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وعدہ بھی کر چکے ہیں، تو اب آپ ہی آخری نبی ہوئے، آپ کے بعد کوئی اور آخری نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور ایک بات اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ اس سے پہلے انبیاء کی شریعت ان کے اپنی قوموں تک، ان کے زمانوں تک، ان کے علاقوں تک ہی محدود تھی، بات گزر چکی ہے نا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور آپ کی جو رسالت و شریعت ہے سب کے لیے ہے۔ اب آئیے سنت سے ہم دلیلیں دیکھتے ہیں۔ سنت سے دلیلیں بھی بہت ساری ہیں، حدیثوں میں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر، کبھی کبھی بڑے بڑے مجمع میں، کبھی کچھ خاص لوگوں کے سامنے، یعنی مختلف موقعوں پر الگ الگ انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا عقیدہ امت کو دیا ہے۔ اور اس بارے میں کسی کو کوئی مغالطہ نہ رہے، کسی کو کوئی شک و شبہ نہ رہے، عقیدہ ختم نبوت کی یہ شکل و صورت دھندلا نہ جائے، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی، اور بالکل مثالوں سے ایک ان پڑھ عام آدمی بھی سمجھ سکے ویسی مثالوں کے ذریعے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو سمجھا دیا۔ مثال کے طور پر دو لفظوں میں دو ٹوک بات آپ نے ایک موقع پر بیان فرمائی، مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ اور یہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی، اس حدیث کو علماء حدیث، اصول حدیث کے ماہرین حدیث متواتر کہتے ہیں۔ کون سی حدیث کہتے ہیں؟ اور ایک بات یاد رکھیں کہ حدیث متواتر یہ بھی ہے اور اس طرح کی کچھ اور حدیثیں بھی ہیں۔ علماء حدیث نے، اصول حدیث کے ماہرین نے کیا نام دیا اس کو؟ حدیث، کیا مطلب حدیث متواتر؟ یہ ایسی حدیث کہ اس کی روایت کرنے والے، اس حدیث کو روایت کرنے والے ہر سلسلے میں، ہر زمانے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے کہ ان پر جھوٹ کے بارے میں شک کرنا یہ امکان ہی نہیں ہے، یا جن کا جھوٹ پر متفق ہونا بالکل ناممکن ہے۔ حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں راویوں کا جھوٹ کے بارے میں متفق ہونا بالکل محال ہے، ہر زمانے میں، ہر سلسلے راوی میں۔ تو اب یہ حدیث جو ہے نا، اس قدر پختہ حدیث ہے، اب کچھ لوگ ایسی حدیثوں کی مخالفت کر کے نبوت کو ثابت کرنے کی کوشش کریں تو یہ تو بہت بڑی گمراہی کی بات ہوگی۔ اب جو مثالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں سمجھائیں، کئی ساری حدیثیں ہیں لیکن میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میری مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے خوبصورت گھر بنایا اور لوگوں کو اس میں کھانے کی دعوت دی۔ خوبصورت گھر بنایا لیکن اس کے اندر ایک اینٹ کے برابر کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا، اور لوگوں کو دعوت دی۔ لوگ آئے، گھر کو گھوم کر دیکھے، سب لوگ جو کچھ وہاں تھا کھائے پیے، اور ہر آنے والا کہتا ہے کتنا اچھا گھر ہے،
اگر یہاں یہ ایک اینٹ آ جاتا، یعنی اس میں اینٹ رکھ دی جاتی، سنو انبیاء کے سلسلے میں وہ اینٹ ہوں اور یہ گھر نبوت و رسالت کا مکمل ہو چکا ہے۔ کیا مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، غور کیجئے کہ ایک عام آدمی بھی سمجھ جائے۔ اس طرح کی اور بھی کئی ساری حدیثیں ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے، ہم ساری حدیثوں کو یہاں ابھی اس وقت پیش نہیں کر سکتے، بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقید ختم نبوت کو اپنی حدیثوں کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے مختلف موقعوں پر ایسے پیش کیا کہ اس کے بارے میں صحابہ، تابعین اور سلسلے میں کہیں کوئی شبہ باقی رہنے نہیں دیا، بلکہ آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی بھی فرما دی کہ کچھ جھوٹے نبوت کے دعوے دار بھی آئیں گے، تو کسی دھوکے میں پڑھ کر تم ان کو نہیں ماننا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ میری امت میں جھوٹے نبی ہوں گے، ہر ایک دعوے دار ہوگا کہ میں نبی ہوں، تو سنو میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مسند احمد، حاکم اور دوسری کئی حدیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ تو عقید ختم نبوت سمجھ میں آیا کچھ آپ لوگوں کو نا؟ اپنے ذہنوں میں اچھی طرح سے اس بات کو بٹھا کے رکھیں۔ بس اور ایک دو سبق ہمارے باقی رہتے ہیں جو انشاءاللہ کل کے 2 دنوں میں پورے کیے جائیں گے۔ اللہ عز و جل ہم تمام کے عقیدے کو پختہ فرمائے اور اس پختہ عقیدے کی تعلیم دوسروں کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔